سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والا سافٹ ویئر ہوگا کیلک کے نام سے، کیلک 2010۔ یہ دیکھیں ونڈو ڈیفینڈر آپ نے پہلے بند کر لینا ہے، جہاں بھی جس کا بھی جون سا بھی ہو۔ یہ جو ہے یہ یہاں سے ریئل ٹائم آف ہو جاتا ہے، اس کو کر کے آپ نے سیو کر لینا ہے یوں۔ یہ ریڈ ہو جائے گا اوپر سے، ابھی یہ بند ہو گیا، ٹیمپریری آف ہے۔ اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور یوں اس کو آپ کھول لیں گے۔ یہ اس کے اندر ایگزی فائل ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر ایگزی فائل ہے، اس کو آپ نے یوں رن کروا لینا۔ جب رن کروائیں گے تو یہ اس طرح آئے گا آپ کے سامنے۔ اصل میں یہ جو لینگویج ہے نا، یہ ہے عربی۔ جن کے کمپیوٹر میں عربی انسٹال نہیں ہے، ایک ہے عربی، آپ لوگوں نے یہاں سے کنٹرول پینل میں جا کے لینگویج سیٹنگ میں جا کے چینج کی بورڈ میں جا کے یہاں عربی ایڈ کی ہے۔ یہ عربی ایڈ کرنا اور ہوتا ہے، ایک عربی کا سافٹ ویئر ہے چھوٹا سا، وہ اگر آپ انسٹال کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ جو لینگویج ہے نا یہ عربی میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ والی لینگویج یوں ہی آ رہی ہے تو آپ نے یہ دو آپشن نیچے آئی ہیں، اس میں سے یہ جس کے اوپر ایرو کا نشان ہے نا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہ آگے نیکسٹ کا آپشن ہے، یہ اصل میں نیکسٹ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ یوں آ جائے گا، اب یہاں پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا، یہ اصل میں نیکسٹ لکھا ہوا ہے یوں۔ یہاں وہ لینگویج پوچھ رہا ہے آپ نے اردو کرنی ہے، عربی کرنی ہے، یا فارسی کرنی ہے، یا انگلش کرنی ہے۔ تین زبان ایک اس نے آلریڈی سلیکٹ کی ہوئی ہے، یہ والی، یہاں فارسی ہے، انگلش ہے اور عربی ہے۔ اگر آپ اوپر والا ہی کر دیں گے تو اس کی لینگویج اور ہی طرح ہو جائے گی۔ آپ یہ درمیان میں جو کریں گے نا یہ والا، اس کو آپ نے چیک کر دینا، یہ دیکھیں چیک کر کے آپ نے پھر اس کو نیکسٹ کر دینا ہے، پھر نیکسٹ کر دیں اور یہ یوں انسٹالیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی اور آپشن پہ کلک کر دیں گے تو انسٹالیشن کے بعد جو لینگویج آئے گی نا وہ یا عربی میں آئے گی یا فارسی میں آئے گی۔ اور چونکہ ان دونوں زبانوں سے ہر بندے کا واسطہ بہت کم پڑتا ہے فارسی اور عربی کے ساتھ، تو آپ بجائے اس کے کہ اس رسک کو لے کہ ہمیں فارسی یا عربی آ جائے گی، تو وہ میرے خیال میں کمپیوٹر کی زبان اور جو ہماری عام عربی زبان ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا تو نہیں کافی سارا فرق ہے۔ تو انگلش جو ہے وہ تقریباً آپ کو بھی اتنی ہی آتی ہے، مجھے بھی اتنی ہی آتی ہے، اور وہ کچھ ایرو دیکھنے سے جس طرح چھوٹا سا بچہ موبائل کو سمجھ جاتا ہے، اسی طرح ہم انگلش والی زبان کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ یہ آپ کے پاس شاید یہ نہ آئے، میرے پاس اس لیے ہے کہ میں نے ابھی اس کو ان انسٹال کر کے، تو ان انسٹال کرنے کے بعد میں نے اس کو ریسٹارٹ نہیں کیا تھا، تو اس لیے اب اس نے انسٹال کرنے کے بعد ریسٹارٹ مانگا ہے، تو آپ نے اس کو یوں کینسل اوکے کر دینا ہے۔ یوں کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس یہ سامنے آ جائے گا کیلک۔ اب یہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، خصوصاً جب بھی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس پہ ڈبل کلک کر کے اوپن نہیں کرنا۔ یہ آپ دیکھیں میں نے اس کو یہ جو مینیو بار ہے اس میں نہیں رکھا ہوا، یہ میرے باقی سافٹ ویئر یہ نیچے سارے پڑے ہیں، جبکہ یہ اکیلا اوپر ہی رہتا ہے، یہ اور یہ والا ان پیج، ان دونوں میں پرابلم ہے کہ یہ جب بھی ایرر دیتے ہیں اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم اس پہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش یہ کریں کہ اس کو رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر پہ کلک کریں اور اوکے کر دیں۔ اب اللہ کرے چل جائے، چونکہ ریسٹارٹ نہیں سسٹم کو کیا تھا، پھر بھی شاید یہ تھوڑا سا اس نے یہ والا ایرر دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس یہ والا ایرر نہیں دے گا۔ اب میرے پاس اس نے ایرر اس لیے دے دیا کہ میں نے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ نہیں کیا تھا۔ اب جب میں کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر لوں گا تو پھر یہ والا ایرر ختم ہو جائے گا، لیکن اب اس کو چونکہ چلانا بھی ضروری ہے اور میں کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کیے بغیر اس کو چلا بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اب یا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر کے اس سے آگے آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر لوں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا، انسٹالیشن سمجھ آ گئی۔ 5 منٹ دیں تقریباً، میرے سسٹم کو رن ہوتے ہوتے 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں۔ پھر اگر ریسٹارٹ کر کے بھی نہ چلا تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو انسٹال کر لوں گا اور اس کے بعد باقی آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔